ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 تا 18 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ دو نشستوں میں دین اسلام کے قانون وراثت کے متعلق چند بنیادی احکام بیان ہو چکے ہیں۔ اب جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں معاشرے کی تطہیر یعنی پاکیزگی کے احکام بیان ہوں گے۔ اسلامی معاشرے میں جنسی نظم و ضبط، سیکس ڈسپلن کیسے قائم کیا جائے اور جنسی بے راہ روی سے کیسے نمٹا جائے، تو یہ باتیں یہاں پر بیان ہوں گی۔ ایسے معاشرتی معاملات کے حوالے سے سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور، یہ چار صورتیں بڑی اہم ہیں۔ تو اب ذرا آئیے ان آیات کی طرف ان کو دیکھیے کہ رب کائنات نے جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے کون سے احکام جاری فرمائے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو کسی بے حیائی کا کام کریں یعنی زنا کر لیں، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنوں میں سے ان پر 4 مرد گواہ لاؤ، یعنی مسلمانوں میں سے، یعنی 4 مرد گواہی دیں کہ اس نے یہ بے حیائی کا کام کیا ہے۔ اگر بے حیائی کا الزام لگانے والے 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو مدعی اور گواہ تمام جھوٹے قرار دیے جائیں گے، اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے حد قذف جاری کر دی جائے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہاں اللہ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ جو 4 گواہ نہ لا سکیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو پھر اس بے حیائی کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آیت کا ذرا اگلا حصہ دیکھیے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت لے جائے، یعنی اسی حالت میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ دین اسلام کا ابتدائی اور عارضی حکم تھا۔ آگے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے۔ تو یہاں اشارہ بھی کر دیا کہ اس جرم کی سزا کے لیے یہ نیا حکم جاری کیا جائے گا، کوئی نئی راہ مقرر کی جائے گی، لہذا تا حکم ثانی اس ابتدائی اور عارضی حکم پر عمل کر کے معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھا جائے، ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے۔ اس ابتدائی حکم کے بعد جو حکم ثانی آیا تھا وہ کیا تھا، اس کو تفصیلاً اور دلائل کے ساتھ ہم سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر مختصراً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر فرمائی ہے اس کو سن لیجئے، جو بخاری شریف کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں سبیل کا لفظ آیا نا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل مقرر کر دیں، تو وہ راستہ یہ مقرر فرمایا کہ الرجم للسیب والجلد للبکر، یعنی شادی شدہ زانی یا زانیہ کو رجم کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ سزائیں اور حدیں اسلامی حکومت کے تحت دی جائیں گی۔ افراد خود سزا نہیں دے سکتے۔ اگر ہر کوئی خود ہی غیرت کے نام پر قتل کرنے لگ جائیں گے تو معاشرے میں تو مزید بدعملی پھیل جائے گی۔ اگلی آیت دیکھیے، واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جون سے بھی 2 شخص یہ بے حیائی کا کام کریں تو ان دونوں کو اذیت دو۔ تو یہاں پر وہ جو مرد آپس میں خلاف فطرت ہم جنسی عمل کر جاتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر دونوں بے حیائی کا کام کریں تو ان دونوں کو اذیت دو۔ تو اس کی کوئی متعین سزا مقرر کرنے کی بجائے
شریعت مطہرہ نے اس کو حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ ایسے اشخاص کے لیے کوئی بھی سزا تجویز کر سکتے ہیں، صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں کسی طرح کی سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر سزا کے بعد اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دیں۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، حسب وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو جہالت میں کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ دربار الہی میں توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما التوبۃ ندم، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، اور پھر زبان سے استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ تو ان شرائط کے ساتھ توبہ کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوگا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان شرائط کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، مسلسل حرام خوریاں کرتے رہتے ہیں اور کان پر جو بھی نہیں رینگتی۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی موت کے مناظر دیکھ کر توبہ قبول کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ طاری نہ ہو جائے، یعنی اگر حالت نزع طاری ہو گئی پھر توبہ قبول نہ ہوگی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اللہ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے تو ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں شرائط کے ساتھ سچی توبہ کرنے کی اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔